جن جرائم سے، جن گناہوں سے باز رہنا ہے، کیا وہ قتل و قتال ہے صرف؟ کیا کسی پر ظلم زیادتی ہے؟ چوری ڈکیتی ہے؟ شراب نوشی، زنا بدکاری ہے؟ کیا یہ جرم ہے صرف؟ بلکہ یہاں پر ایک بہت اہم بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جرم جو ہے بدعت ہے۔ تو جس قدر یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس قدر ایک مسلمان کو ضرورت ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی اس مہینے میں خاص طور پر، اسی قدر اس مہینے میں اللہ کی حدوں کو اور بڑھ کر توڑا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف بغاوتیں کی جاتی ہیں۔ ہاں، شاید حیران ہوں کہ بغاوت کیسے ہوتی ہے۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جرم ہے۔ زنا بدکاری کرنے والا بھی جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور کبیرہ گناہ ہے۔ سود خور بھی سود کا معاملہ کر کے کبیرہ گناہ، بلکہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف طرح کے جو کبیرہ گناہ ہیں یا عام گناہ ہیں، وہ گناہ ہیں ضرور، لیکن بدعت کا گناہ جو ہے یا بدعت کا جرم جو ہے وہ ان تمام جرائم سے بڑھ کر ہے۔ چوری سے، سود خوری سے، شراب نوشی سے، زنا بدکاری سے، کسی پر حتیٰ کہ قتل و قتال کرنے سے بھی، ان سبھی سے بڑھ کر کون سا جرم ہے؟ وہ بدعت کا جرم ہے۔ پوچھے کہ بدعت کا جرم کیوں بڑا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے قانون، اس کی پابندی کرنا ضروری ہوتی ہے ہر انسان کے لیے جو اس ملک میں رہنے والا ہے۔ جو اس قانون کو توڑتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، کوئی جرمانہ فائن ہوتا ہے، لیکن یہ عام جرائم ہیں، عام ملک کے قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ اس میں بعض اوقات بڑی سے بڑی سزا ہو تو کسی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، ورنہ عموماً کوئی جیل یا کوئی مالی جرمانہ یا کوئی اس طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ایک وہ جرم ہے کہ جو جرم ناقابل معافی ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی رواداری کرنا، کسی طرح کی اس میں معافی سے کام لینا، درگزر سے کام لینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور وہ جرم کیا ہے؟ کہ جو ملک کے قانون کے خلاف بغاوت ہے۔ بغاوت میں کیا ہے کہ جب ملک کے قانون کے خلاف کو دوسرا قانون لایا جاتا ہے، ملک کے دستور کے خلاف کو دوسرا دستور کھڑا کیا جاتا ہے، اور ملک کے آئین جو ہے اس کے خلاف کو دوسرا آئین کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ وہ جرم ہے کہ جسے بغاوت کا نام دیا جاتا ہے اور سرکشی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ایسے باغیوں، سرکشوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر کوئی رحم کیا جائے، ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رواداری کا معاملہ کیا جائے، بلکہ عموماً ایسے باغیوں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے جو قتل سے کم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ زنا، چوری، بدکاری، سود خوری، سارے اس طرح کے جرائم جرم ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو کسی ملک کے عام قوانین کو توڑنے کی ہو۔ لیکن ان جرائم کے مد مقابل بدعت وہ جرم ہے کہ جو اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کے خلاف، اس کے خلاف کو دوسری شریعت کھڑی کرنا ہے، اللہ کے دین کے خلاف کو اور دین لانا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کو دوسرا حکم کھڑا کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہے جسے ہم بغاوت کا نام دے رہے تھے۔ ہاں، وہاں تو ملک کے خلاف یا ملک کے حکمران کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، اور یہاں رب کائنات کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ اس بات کو اکثر و بیشتر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ زنا نہیں کریں گے بھی بڑا جرم ہے، شراب پینے سے بچیں گے کہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، سود بھی یہ تو اللہ کے اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، کیسے کیا جائے۔ لیکن یہی سود سے بچنے والے، زنا بدکاری چھوڑنے والے، یہی لوگ جو ہیں بدعات میں پھنسے ہوتے ہیں، بلکہ بدعات کے دلدل میں دھنسے ہوتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کہ جو جرم اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے۔ رجب کے مہینے میں بھی جو حرمت کا مہینہ ہے، اللہ کی حدوں کو جو پامال کیا جاتا ہے، اس حرمت کی مہینے کی کہ جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس کی حرمت کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ کیسے ہے؟ وہ ان بدعات کے ساتھ ہے، کہ طرح طرح کی وہ بدعات ہیں کہ جو اس مہینے میں کر کے اللہ کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جاتا ہے۔